بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 55 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَإِنَّمَا أُشْتُرِطَ سے لے کر قائم مقامہا تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تانیث معنوی کے لیے علامیت شرط جو ہیں وہ شرط جواز کی ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور تانیث معنوی کے لیے علامیت شرط وجوب بھی بن سکتا ہے، لیکن 3 امور میں سے کسی ایک کے پائے جانے کی صورت میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن آج یہ پڑھیں گے کہ 3 امور میں سے کسی ایک کا پایا جانا کیوں ضروری ہے، اس کو کیوں شرط قرار دیا گیا ہے، یہ آج کا سبق ہوگا۔ وَإِنَّمَا أُشْتُرِطَ فِي وُجُوبِ تَأْثِيرِ التَّانِيثِ الْمَعْنَوِيِّ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، شرط قرار دیا گیا ہے تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب میں 3 امور میں سے کسی ایک کو، لِيَخْرُجَ الْكَلِمَةُ تاکہ کلمہ نکل جائے، بِشَكْلِ أَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ 3 امور میں سے کسی ایک کے شکل کی وجہ سے، عن الخفۃ التي اس خفت سے، من شانها کہ جس خفت کی شان یہ ہے، ان تعارض شکل احد سببین کہ دو سبب میں سے ایک کے شکل کے مقابلے میں آتا ہے، فتزاحم تاثیرہ تو پس یہ مانع ہو جاتا ہے، یہ خفت مانع آ جاتی ہے، تاثیرہ تانیث معنوی کی تاثیر کے مقابلے میں۔ وشکل الاولین ظاہر اور پہلے 2 کا شکل جو ہیں ظاہر ہیں، یعنی زائد علی الثلاثہ کا ہونا اسم کا اور متحرک الاوسط ہونا، اس کا شکل ظاہر ہے۔ وَكَذَا الْعُجْمَةُ اسی طرح عجمہ کا شکل بھی ظاہر ہے۔ لِأَنَّ لِسَانَ الْعَجَمِ ثَقِيلٌ عَلَى الْعَرَبِ کیونکہ عجم کی زبان یہ عرب پر ثقیل ہے۔ فَهِنْدٌ يَجُوزُ صَرْفُهُ پس ہندن جو ہے اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے، نظر کرتے ہوئے إِلَى انتفاء شرط تحتم تاثیر تانیث المعنوی تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب کی شرط کے منتفی ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے ہندن کو منصرف پڑھنا جائز ہے۔ اعنی احد الامور الثلاثۃ میری مراد 3 امور میں سے کسی ایک ہیں۔ ویجوز عدم صرفہ نظرا الی وجود السببین فیہ اور ہندن کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، نظر کرتے ہوئے ان میں 2 سبب کے پائے جانے کی طرف۔ وزینب و سقر زینب اور سقر جو ہیں عالم ہے لطبقات من طبقات النار جہنم کے طبقوں میں سے ایک طبقے کا نام سقر ہے۔ وماہ و جورو عالمین لبلدتین اور ماہ اور جور یہ 2 شہروں کے نام ہیں، ممتنع صرفها تو ممتنع ہیں اس کو منصرف پڑھنا، یعنی ان کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ اما زینب بہرحال زینب فللعالمیت و تانیث المعنوی تانیث معنوی اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، مع شرط تحتم تاثیرہ باوجود اس کے کہ تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب کے شرط کے ساتھ، وہو الزیادۃ علی الثلاثۃ اور زینب جو ہیں یہ اور وہ تاثیر کے وجوب کی شرط کون سی ہے، وہ زیادت علی الثلاثۃ وہ زائد علی الثلاثہ ہونا ہے۔ واما سقر اور سقر جو ہے فللعالمیت و تانیث المعنوی سقر جو ہیں یہ غیر منصرف عالمیت اور تانیث معنوی کی وجہ سے، مع شرط تحتم تاثیرہ تانیث معنوی کی تاثیر کے شرط کے ہوتے ہوئے، یعنی تانیث معنوی کے وجوب کے شرط کے ہوتے ہوئے، اور وہ کون سا ہے، وہ تحرک الاوسط اور وہ متحرک الاوسط ہونا ہے۔ واما ماہ وجور اور ماہ وجور جو ہیں فللعالمیت و تانیث المعنوی عالمیت اور تانیث معنوی کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، مع شرط تحتم تاثیرہ تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب کے شرط کے ساتھ، وہو العجمۃ اور وہ کون سی وہ عجمہ ہونا بھی ہے، یعنی غیر عربی لفظ کا ہونا۔ فَإِن سُمِّيَ بِهِ ای بالمؤنث المعنوی پس اگر موسوم کیا جائے اس کو مؤنث معنوی کے ساتھ، مذکر جو ہیں، فشرط ہو
تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے فی سببیت منع صرف کے سبب بننے میں الزیادۃ علی الثلاثۃ، زائد علی الثلاثہ ہونا ہے، صرف بس یہ، لأن الحرف الرابع، کیونکہ چوتھا حرف جو ہے فی حکم تاء تانیث ہے، تاء تانیث کے حکم میں ہے، قائم مقامہا، جو اس کے قائم مقام ہے۔ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ فِي وُجُوبِ تَأْثِيرِ التَّأْنِيثِ الْمَعْنَوِيِّ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، یہاں سے شارح رحمہ اللہ تانیث معنوی کی شرط وجوب کی وجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تانیث معنوی کی وجوب تاثیر میں امور ثلاثہ سے ایک امر کی شرط کیوں لگائی ہے کہ ان تینوں امور میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے؟ تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ جو کلمہ زائد علی الثلاثہ نہ ہو، متحرک الاوسط نہ ہو، اور بلکہ ساکن الاوسط ہو، اور عجمی نہ ہو بلکہ عربی ہو، تو وہ کلمہ کلام عرب میں خفیف ہوتا ہے، اور غیر منصرف کے کلمہ جو ہے، کلمے کو غیر منصرف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس میں خفت واقع ہو جائیں، یعنی غیر منصرف سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کلمے کو خفیف بنا دیا جائے، تو جب اس میں پہلے ہی خفت موجود ہے تو پھر وہ خفت غیر منصرف کے اسباب میں سے صرف ایک سبب کے مقابلے میں آتا ہے، معارض آتا ہے، اور غیر منصرف کے لیے دو سبب کا پایا جانا ضروری ہے، اور ایک سبب کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف نہیں بنتا، تو اس لیے تانیث معنوی میں وجوب تاثیر کے لیے امور ثلاثہ میں سے ایک امر کے پائے جانے کی شرط لگائی گئی ہے، کیونکہ جو کلمہ اپنے شکل پر باری رہتا ہے اور جو کلمہ عاجمی ہو وہ بھی کلام عرب میں ثقیل ہوتا ہے، کیونکہ عجم کی زبان عرب کی زبان کی بنسبت ثقیل ہوتی ہے، پس اس لیے یہ شرط لگائی ہے۔ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ فِي وُجُوبِ تَأْثِيرِ التَّأْنِيثِ الْمَعْنَوِيِّ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، کہ شرط لگائی گئی ہے، شرط قرار دی گئی ہے تانیث معنوی کے تاثیر کے وجوب میں احد الامور الثلاثہ، تین امور میں سے کسی ایک کا پایا جانا، لیخرج الکلمۃ، تاکہ کلمہ نکل جائے، بشکل احد الامور الثلاثہ، تین امور میں سے کسی ایک کے شکل کی وجہ سے، عن الخفۃ التي، اس خفت سے، من شأنہا، جو کہ خفت کی شان یہ ہے، ان تعارض ثقل احد سببین، کہ دو سبب میں سے کسی ایک کے ثقل کے مقابلے میں آتا ہے، فتزاحم تأثیرہ، پس یہ خفت یہ مزاحم بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، مانع بن جاتا ہے تانیث معنوی کی تاثیر کے مقابلے میں۔ وثقل الاولین ظاہر، اور پہلے دو کی شکل تو ظاہر ہے، یعنی زائد علی الثلاثہ ہونا اور متحرک الاوسط ہونا، یہ تو ثقیل ہوتا ہے۔ وکذل عجمت، اور اسی طرح عجمی لفظ ہونے یا غیر عربی لفظ ہونا، یہ بھی ثقیل ہوتا ہے، لأن لسان العجم، کیونکہ عجم کی زبان ثقیل علی العرب، عرب پر ثقیل ہے۔ فہند یجوز صرفہ نظرا الی انتفاء شرط تحتم تاثیر التانیث المعنوی، اس عبارت سے شارح رحمہ اللہ ہندن کو منصرف پڑھنے کی وجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس سے منصرف پڑھنا اس لیے جائز ہے کیونکہ ہندن میں وجوب تاثیر کی شرط منتفی ہے، اور وجوب شرط تاثیر جو ہے، وجوب تاثیر کی جو شرط ہے اس میں ہم نے تین امور پڑھے ہیں، ان میں سے ایک بھی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، فہندن زائد علی الثلاثہ نہیں ہے، متحرک الاوسط نہیں ہے، اور غیر عربی لفظ نہیں ہے،
تو وہ منتفی ہیں، آنی احد الامور الثلاثت، یعنی تین امور میں سے کسی ایک کا پائے جانا، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو لہذا اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ عَدْمُ صَرْفِهِ نَظْرًا إِلَى وُجُودِ السَّبَبَيْنِ فِيهِ، اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، وہ اس طرح کہ اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، کہ اس میں عالمیت ہے اور تانیث مانوی ہے، تو تانیث مانوی اور عالمیت کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَزَيْنَبُ وَسَقَرُ، یہ دونوں عالم ہیں اور اس میں تانیث مانوی بھی ہے، اور یہ سقر جو ہیں یہ جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے۔ جہنم کے مختلف درجے ہیں، تو اس میں ایک درجے کا نام جو ہے، جس طرح کہ ہم 8 جنتیں پڑھتے ہیں کہ جنت 8 ہیں، اسی طرح جہنم 7 ہیں، تو 7 جہنم میں سے ایک کا نام سقر بھی ہے۔ تو زینب میں یہ جو وجوب تاثیر ہیں اس میں سے پہلی شرط پائی جا رہی ہے، یعنی 3 امور میں سے پہلا جو امر ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور وہ ہے زائد علی الثلاثہ ہونا، اور سقر جو ہے اس میں 3 امور میں سے دوسرا امر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، وہ ہے متحرک الاوسط ہونا، تو یہ غیر منصرف ہے۔ وما ہو وجورو، یہ عالمین لبلدتین، یہ 2 شہروں کے نام ہیں، یہ غیر منصرف، یہ بھی غیر منصرف ہیں، کیوں؟ اس میں ایک تو عالمیت ہے اور اس میں دوسرا سبب جو ہے وہ تانیث مانوی ہے، تانیث مانوی۔ وما ہو وجورو، اما زینب، بہرحال زینب جو ہے فالل عالمیت و تانیث المانوی ہے، زینب کا لفظ جو ہے اسم جو ہے یہ عالمیت اور تانیث مانوی کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، مع شرط تحتم تاثیر ہی، اور اس میں یعنی تانیث مانوی کی تاثیر کے وجوب کا شرط بھی اس میں پائے جا رہی ہے، وہ زیادت علی الثلاثۃ، اور وہ زائد علی الثلاثہ ہونا ہے۔ واما سقر، سقر کا جو اسم ہے فالل عالمیت و تانیث المعنوی ہے، یہ عالمیت اور تانیث مانوی کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، مع شرط تحتم تاثیر ہی، تانیث مانوی کی تاثیر کے وجوب کے شرط کے ہوتے ہوئے، اور وہ متحرک الاوسط ہونا ہے، سقارا، قاف یہاں پر متحرک ہے۔ واما ما ہو وجورو، ماہ اور جور کے جو الفاظ ہیں اسم ہیں فالل عالمیت و تانیث المعنوی، یہ عالمیت اور تانیث مانوی کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، 2 سبب ان میں یہ پائے جا رہے ہیں، ما شرط تحتم تاثیر ہی، تانیث مانوی کے وجوب کے شرط کے ہوتے ہوئے، وہو العجمۃ، اور وہ عجمہ ہونا ہے۔ فإن سمی بہ ای بالمؤنث المعنوی، اس عبارت سے مصنف کا غرض یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ مذکورہ جو شرائط ہیں، ان امور ثلاثہ جو ہیں ان میں سے کسی ایک کا پائے جانا، یہ تانیث مانوی کے لیے اس وقت شرط ہیں جب وہ مؤنث مانوی کسی مؤنث ذات کا عالم ہو، لیکن اگر مؤنث مانوی کسی مذکر ذات کا عالم ہو، مؤنث کا نہ ہو، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے صرف 3 امور میں سے ایک شرط ضروری ہے، باقی 2 کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، تو وہ ایک امر جو ہے زائد علی الثلاثہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ زائد علی الثلاثہ ہو جاتا ہے، یعنی 4 حروف بن جاتے ہیں، تو چوتھا حرف جو ہیں وہ قائم مقام جو ہے وہ قائم مقام بن جاتا ہے فوت شدہ تانیث مانوی کا، فوت شدہ تانیث مانوی کا قائم مقام ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نام بن جاتا ہے تو نام کی وجہ سے وہ تائے تانیث جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ گر جاتی ہیں، ساکت ہو جاتی ہیں، تو جب نام بن گیا، مذکر کا عالم بن گیا، تو پھر وہ زائد علی الثلاثہ ہونا، یعنی جو چوتھا حرف ہوتا ہے وہ تانیث مانوی جو تائے تانیث ہیں اس کے قائم مقام بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ غیر منصرف بن جاتا ہے۔ فَإِن سُمِّيَ بِهِ أَي بِالْمُؤَنَّثِ الْمَعْنَوِيِّ مُذَكَّرٌ،
اگر موسوم کر دیا جائے مؤنث مانوی کے ساتھ مذکر کو، فشرط ہو، تو پس اس کے لیے شرط یہ ہے فی سببیت منع صرف ہے، منع صرف کے سبب بننے میں الزیادۃ علی الثلاثۃ ہے، زائد علی الثلاثہ ہونا، لأن الحرف الرابع کیونکہ چوتھا حرف جو ہے فی حکم تائے تانیث، وہ تائے تانیث کے حکم میں ہوتا ہے، قائم مقامہا، وہ اس کے تائے تانیث کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ سے لے کر قائم مقامہا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔